کل آخر کیا افتاد آن پڑی کہ محسن نقوی صاحب آئے ہیں اور آ کر انہوں نے ایک بھاشن دیا ہے، ایک لیکچر دیا ہے، اور انہوں نے نظام کو ناکام قرار دے دیا، بلکہ کولیپس کہہ دیا کہ نظام کولیپس ہو گیا ہے، نظام تباہ ہو گیا ہے، ڈھہ گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید بھاشن دیے۔ محسن نقوی صاحب ہیں کون، اور انہوں نے بھاشن کیوں دیے، وہ کس کی زبان بول رہے تھے، اس کے پیچھے کیا ہے، پس پردہ کیا ہو رہا ہے، انہیں کس نے کہا تھا کہ جائیں اور جا کر بتائیں کہ نظام جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، اور انہیں کس نے کہا تھا کہ جائیں اور جا کر کہیں کہ شہباز شریف صاحب ناکام ہو چکے ہیں، اور انہیں کس نے کہا تھا، کس نے بریف کیا، کیونکہ لکھ کے لائے تھے، ان کے پاس پرچیاں تھیں، وہ دیکھ کے پڑھ رہے تھے، زبانی نہیں پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ 9 مئی بھی انہی کے دور میں ہوا تھا، اور 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری بھی انہی کے دور میں ہوا تھا، اور یہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90 دن تک تو آپ آئینی ہیں، 90 دن سے آگے تجاوز کریں گے تو وہ غیر آئینی ہے، 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ضروری تھا۔ تو یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں، یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا $100 ارب باہر چلا گیا۔ یہ محسن نقوی صاحب وہی ہیں جن کا نام آیا ہے دبئی لیکس میں، ان کا اور ان کی فیملی کا، یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں۔ یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو 26 نومبر کو آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 5 منٹ میں اگر میں حکم دوں رینجر کو تو 5 منٹ میں یہاں سے صفایا ہو جائے گا، اور صفایا ہو گیا۔ یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو مرید کے وقت بھی وہاں پہ موجود تھے اور اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں، یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو خصوصی ایلچی کے طور پہ ایران بھی جاتے ہیں، چائنا بھی جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، اور یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو کہ وائٹ ہاؤس کی میٹنگ کے وقت بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں، اور یہ سعودی عرب بھی جاتے ہیں، یہ یو اے بھی جاتے ہیں، اور بند لفافہ لے کر جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ انہیں کون بھیجتا ہے؟ انہیں بھیجتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب۔ تو کل انہوں نے کیا کہا، سٹارٹ ہم وہیں سے لیتے ہیں ایک ایک کر کے، اور یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی، اور اصل حقیقت کیا ہے، نظام ناکام ہوا ہے یا حکومت نظام ہوئی ہے، یا پھر اس نظام کو چلانے والے جو ہیں وہ کولیپس کر گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، کیونکہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ پچھلے 4 سال، 5واں سال چل رہا ہے، 5 سالوں سے، اور خاص طور پہ جب سے جناب فیلڈ مارشل آئے ہیں 3 سال اور 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ 3 سال 8 مہینوں میں جو چلا رہا ہے نظام وہ ناکام ہوا ہے، یا پھر نظام ناکام ہوا ہے، اور پھر اگلا پروگرام کیا ہے؟ یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد کیا تھا کل؟ اصل سب سے بڑی خبر اس میں یہ ہے۔ ذرا پہلے محسن نقوی صاحب کو سنوائیے تاکہ ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ آپ جب تک وہ نہیں لے کے جائیں گے، آپ جب تک آپ کے سارے کیمرے جہاں بیٹھے ہوئے، جتنے دھکے آپ لوگ کھا رہے ہیں اپنی چھوٹی ان کو روک لیں جی، ادھر ہی کہتے ہیں کہ صوبے بنانے ہوں گے، اور ان صوبوں کے سارا ملبہ کس پہ گرا دیا؟ صوبوں پہ، کہ جناب صوبے زیادہ ہوں گے تو سسٹم ٹھیک ہوگا۔ تو سوال، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ یہ فیصلہ کرنے والے؟ کیونکہ آپ تو خود اللیجیٹیمیٹ ہیں، ناجائز ہیں، آپ کو تو مینڈیٹ ہی نہیں، آپ کے پاس تو آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جعلی نتائج کی پیداوار ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسی اسمبلی سے، انہی فارم 47 کے ووٹوں سے سینٹر بنے ہیں جو 8 فروری 2024 کو الیکشن چوری ہوا۔ الیکشن چور پارلیمان کون ہے؟ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ناجائز ہیں، اللیجیٹیمیٹ جس کو کہتے ہیں آئین اور قانون کی زبان میں، آپ ناجائز ہیں۔ اور جب آپ ناجائز ہیں تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے صوبے بنانے ہیں؟ یہ پارلیمان صوبے بنائے گی جو کہ الیکشن چور ہے، یہ پارلیمان بنائے گی جو زبردستی قابض ہے، جس کو زبردستی قابض مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں صوبے، تو صوبے بنانے کا کام تو یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، اس پارلیمنٹ کا جس کو عوام نے منتخب کیا ہو۔ یہ تو عوام نے منتخب نہیں کیا، یہ تو ایک فسطائی نظام ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ نئے صوبے، کیا 4 جو وزرائے اعلیٰ ہیں، جو اس وقت 4 وزرائے اعلیٰ ہیں،
5 वज़ीर आला, मतलब गिलगित बल्तिस्तान के भी वज़ीर आला हैं, एक आज़ाद कश्मीर है। आपके पास 6 यूनिट तो हैं, तो क्या इन 6 यूनिट्स को ये इसलिए नाकाम है कि ये सूबा तो बलूचिस्तान भी है, छोटा सूबा है, गिलगित बल्तिस्तान भी छोटा सूबा है, और आज़ाद कश्मीर भी एक छोटा सूबा, चलें उसका एक हैसियत है, एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, वो एक छोटा यूनिट है, 50 लाख की आबादी है। तो क्या वो नाकाम हो गए हैं? कि कौन नाकाम कर रहा है? आज़ाद कश्मीर में जो इस वक़्त सूरत हाल है, उसको कौन नाकाम कर रहा है? उसको कौन चला रहा है? आज़ाद कश्मीर को भी आप चला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान को भी आप चला रहे हैं, बलूचिस्तान को भी आप चला रहे हैं, सिंध को पीपल्स पार्टी चला रही है, पंजाब को आप चला रहे हैं और आपके लाए हुए मोहरे चला रहे हैं। तो पंजाब में मुसलसल किसकी गवर्नमेंट है? सिर्फ बुज़दार के निकाल दें, इमरान खान साहब के निकाल दें, बाकी सारी उम्र तो है, वो तो सारे का सारा आप लोग रहे हैं, या आप रहे हैं या आपके नुमाइंदे रहे हैं। इमरान खान को निकाल दें एक साइड पे, वो तो 3.5 पौने 4 साल, क्योंकि सारा मलबा ही उसी पे गिराया जा रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, नवाज शरीफ साहब रहे हैं, मरीम साहिबा रही हैं, हमजा शहबाज रहे हैं, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब रहे हैं। ये मुसलसल 1980 से चले आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी 1970 से चली आ रही है, 71 से चली आ रही है। ये भी आपकी बलूचिस्तान आपके पास है, मुकम्मल आपके पास है, मुक्ति के बाद भी, नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद मुकम्मल तौर पे आपके पास है। तो जनाब गिलगित बल्तिस्तान आपके पास है, कश्मीर आपके पास है, इन्हीं जमातों के पास है। तो ये कौन है? और इस वक्त पिछले 4.5 साल के बाद आप कहते हैं जनाब नए सूबे मसले का हल है, और ये सिस्टम नहीं चल रहा। आगे सुनाइएगा जी जरा इसी गुफ्तगू को। ये आपको अपने इलाके में अवेलेबल होने चाहिए। आपने कहा कि हमारी इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री मौजूद है कि जो बिलियन ऑफ डॉलर्स को एक्सपोर्ट कर सकती है, उनको क्यों नहीं आज तक कर पा रहे? कोई तो वजह है ना कि नहीं कर पा रहे। आप लोग 1 मिनट जी रोकिएगा। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये वजीर दाखिला हैं, ये बात जहन में रखिएगा। और खिताब किससे कर रहे हैं? ताजरों से। भाई ताजरों से खिताब करना है, वजीर तिजारत करें। ताजरों से खिताब करना है, वजीर खजाना करें। और खिताब किस कौन कर रहा है? मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला, जिनका काम है बलूचिस्तान में हो, 24 घंटे बलूचिस्तान में बैठें, 24 घंटे कश्मीर में बैठें और वहाँ पे हालात ठीक करें। खैबर पख्तूनख्वा में जाएं जहाँ पे जंग चल रही है, और पाक अफगान बॉर्डर पे वहाँ जाके करें, एफसी को देखें, रेंजर्स को देखें, उनको देखें। लेकिन उनको तो आपने भेजा हुआ है कश्मीर में। पंजाब पुलिस भी कश्मीर में है, रेंजर्स भी कश्मीर में है, और दूसरी फोर्सेस भी कश्मीर में है। वो सारी की सारी फौज समेत सारी फोर्सेस तो कश्मीर में है, वहाँ ऑपरेशन चल रहा है। आप भाषण दे रहे हैं ताजरों को, ताजर तंजीमों को, कारोबारी लोगों को। आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आपको किसने भेजा है? पर्चियां दे के आपको किसने भेजा है? जरा नेक्स्ट शॉट पे चलिएगा जी। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाके पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज़ को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। तो ये कहते हैं नहीं फायर फाइटिंग है, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा है या फिर DDISPR की तरफ इशारा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा फायर फाइटिंग तो DDISPR ने की है, इंजीनियर अहमद शरीफ साहब ने। वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं, वो फायर फाइटिंग करके गए हैं। जब भी उनकी तरफ से, क्योंकि बयानिया साज भी वो हैं, बयानिया बाज भी वो हैं। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं फायर फाइटिंग, वो तो बेचारे अर्दली हैं। अगर आप मेरिट पे देखें तो वो तो वर्दली हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को कौन कह रहा है? वजीर दाखिला। एक वजीर आजम को कैसे कह सकता है? उसका सबॉर्डिनेट वजीर शहबाज शरीफ साहब को सुना रहा है, अपने प्राइम मिनिस्टर को सुना रहा है, अपने बॉस को सुना रहा है। दोबारा सुनाइएगा, इस तनाजुर में देखें कि ये वजीर दाखिला हैं, शहबाज शरीफ काबीना के वजीर हैं, और सुना किसको रहे हैं? शहबाज शरीफ को। अपने बॉस को कह रहे हैं कि भाई ये फायर फाइटिंग बंद करो। ये किसके कहने पर कह रहे हैं? सुनाइए जी दोबारा। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाके पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज़ को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा।
تو اسی طرح رہیں گے. یہ فرما رہے ہیں جناب اعلی حضرت محسن نقوی صاحب کہ یہ فائر فائٹنگ تو یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جناب یہ پیغام، یہ سندیسہ فیلڈ مارشل کا ہے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بول رہے ہیں محسن نقوی صاحب کی صورت میں، روپ میں. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ میسنجر ہیں، ایک پیغام پہنچا رہے ہیں فیلڈ مارشل کا. یہ ساری گفتگو کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ محسن نقوی صاحب نہیں بول رہے، یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بول رہے ہیں، کیونکہ یہ رپورٹ کرتے ہیں انہی کو، یہ انہی کے خصوصی ایلچی ہیں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور تاجروں سے کر رہے ہیں، ان کو خاص طور پہ بھیجا گیا کہ آپ جا کے پیغام پہنچائیں، ذرا معاملات چھوڑیں. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آؤں گا یہ ساری گفتگو کیوں ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، اور عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہے. یہ ساری صورتحال بنائی جا رہی ہے. معاملات جو ہیں وہ اتنے سمپل نہیں ہیں جتنے بیان کیے جا رہے ہیں. نیکسٹ چلیے گا جی، یہ تو ہو گئی. اب ذرا سنائیے گا جی. ہاں جی، جس یہ نے سنائیے سب گا. سے بڑی فیکٹری کھولی ہے یہ سینیٹر مشتاق صاحب غداری کی سرٹیفکیٹ بانٹنے کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ راولا کوٹ کے حلقے میں 6 لاکھ ووٹ پول ہوئے ہیں، حالانکہ پورے راولا کوٹ میں 67,000 ووٹ ہیں اور پورے پونچھ ڈویژن میں 4 لاکھ ووٹ ہیں. تو میں عطا تارڑ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، تارڑ صاحب کون سا نشہ کرتے ہو، کیا پیتے ہو، کس حالت میں ہو؟ پورے پونچھ ڈویژن میں 4 لاکھ ووٹ ہیں، پورے راولا کوٹ میں 67,000 ووٹ ہیں، اور آپ نے 6 لاکھ ووٹ پول کر دیے. کچھ زیادہ ہی حب الوطنی کا ثبوت دیا عطا تارڑ صاحب نے. عطا تارڑ صاحب، حب الوطنی کا معجون بہت زیادہ کر دیا آپ نے، تھوڑا سا بیلنس رکھیں. تو یہ فرما رہے ہیں جناب ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب. ان سے ایک گلہ ہے، ایک گلہ ضرور کروں گا. سینیٹر مشتاق صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور فلسطین کی مدد کے لیے بھی جا چکے ہیں. فلسطینیوں کی 2 دفعہ اسرائیل کی حراست میں رہ چکے ہیں، قابل احترام ہیں. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو شروع میں انہوں نے بات کی ہے نا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، ہمارے یہ کر رہے ہیں عطا تارڑ صاحب. تو میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ بات پوری بات کریں، کیونکہ آپ بہت قابل احترام ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو پوری بات کریں. غداری کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ جناب انجینئر شریف صاحب وہ ہیں اس کے انچارج. عطا تارڑ صاحب ساتھ ہیں، ملے ہوئے ہیں، نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن سرٹیفکیٹ وہ جاری کرتے ہیں اور وہ آگے حکم دیتے ہیں کہ اس کو غدار ڈکلیئر کر دیں، وہ کر دیتے ہیں. تو یہ غدار ساز فیکٹری جو ہے یہ انجینئر شریف صاحب چلا رہے ہیں یا پھر مشتاق صاحب چلا رہے ہیں. یہ 2 بھائی چلا رہے ہیں، اور ان کو وہ فیکٹری بند ہونی چاہیے. اور جب تک یہ غداری کی فیکٹری، غدار سازی کی فیکٹری بند نہیں ہوگی تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی اور چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ایک اور میسج آیا جی، اور وہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد رحمت للعالمین بند ہے اور اس کو کھلنا چاہیے. جی بالکل، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور پہلے بھی یہی کہہ چکا ہوں کہ کھلنی چاہیے مسجد. اور پھر یہ کہ رضی برادران وہ مرید کے آپریشن کے بعد، اس خونریزی کے بعد وہ مسلسل مسنگ ہیں، اور وہ انہی کے پاس ہیں، فورسز کے پاس ہیں. اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو کسی عدالت میں پیش کریں، اور اگر نہیں کیا تو ان کو رہا کریں. اور مساجد بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مساجد کھولنی چاہیے، اور بلا وجہ یہ سلسلہ جو ہے نہیں چلنا چاہیے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے جی ہونا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ تو آپ سارا میں نے پیش کر دیا. اب اگلی خبر، عمران خان صاحب. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب ہی اصل میں، عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنائیے گا جی. ایس پی آر صاحب، میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں
کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی؟ تو یہ عمران خان صاحب تھے. اب خبر دیتے ہیں جی. یہ پیغام ساری باتیں عمران خان صاحب کو کہی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ سنائیے گا جی لاسٹلی اس کو کلوز کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی واپسی کا عمل شروع کرنے والے ہیں. ان کی رہائی, انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیں, آپ کو ہم رہا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم آپ کو واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, آپ کو ہم اقتدار بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کہا جا رہا ہے, یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, مسلسل کہا جا رہا ہے. تو یہ ساری گفتگو کو آپ دیکھیں. دوسرا سنائیے گا جی ذرا آپ علی بخاری صاحب کو سنائیں. علی بخاری صاحب آج سپریم کورٹ میں جو گفتگو کی ہے, کیونکہ آج ہوا یہ ہے صحت کا معاملہ آگے یا بشرا بی بی کی صحت کا معاملہ مانگتا ہے کہ ہمیں قانون انسان بیس کے اوپر آپ آ کر ایک ساتھ اس طرح اس کو ملاقات کی کوئی رسائی نہیں ہے, پچھلے 8 مہینے ہو چکے ہیں. سو یہ پٹیشن ایک ہماری پینڈنگ تھی جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے جس پہ آبجیکشن لگایا ہوا تھا. آج وہ آبجیکشن کے ساتھ جو ہے چیمبر ان اپیل جس کے خلاف ہم نے کی تھی آبجیکشن کے, ان چیمبر اپیل ہوتی ہے, وہ فائل ہوئی تھی جو آج فکس ہوئی. اور آج چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب نے اس کو اوپن کورٹ میں ہیئرنگ کی, اور انفیکٹ آبجیکشن جو ہے وہ ریموو ہوا, اور اس کے اندر ہمیں وکالت نامہ جمع کرنے کے لیے بھی 7 دن کا ٹائم دیا گیا. جبکہ بھنڈاری صاحب نے اس نے ریپرزینٹ کیا عمران خان صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ابھی تیار ہیں وکالت نامہ دینے کے لیے. ہمیں وکالت نامے, ہماری پٹیشنز تھی جس کے بعد ہمیں وکالت نامے نہیں دیے جا رہے تھے, اور جب وہ وکالت نامے ہمیں دیے گئے تو ہم اس کے اندر جو ہے جب جو ہی ہمارے پاس پہنچے تو ہم سبمٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 7 دن کا ٹائم ہے, اس کے اندر آپ سبمٹ کر دیں, جبکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تو آج بھی سبمٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہوپ فلی آج سبمٹ ہو جائیں گی. اور یہ دوسری پٹیشن ایک آلریڈی صحت کے حوالے سے خان صاحب کی پینڈنگ تھی جو علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے تھی, یہ اس کے ساتھ کلب کر دی گئی ہیں, دونوں اکٹھی کر دی گئی ہیں, اور دونوں جو ہے پھر اب اکٹھی سپریم کورٹ کے اندر فکس ہوگی. جی جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ ایشو آف ارجنسی ہوتے ہیں, اور ان پہ فوری طور پہ ایکشن لیا جانا چاہیے. یہ بات خوشائند ہے کہ آبجیکشن ریموو کیا گیا, اور آبجیکشن بھی پیدا کردہ تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے کہ خان صاحب کے وکالت نامے نہیں دیے جا رہے تھے. لیکن جب آج وکالت نامہ آ گیا تو بھنڈاری صاحب نے خاص طور پہ عدالت میں یہ عرض کی کہ جناب میں آج ہی وکالت نامہ دیتا ہوں, تو اس کو ایز اے ارجنٹ کیس فکس کیا جائے, ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کیا جائے. خیر اس میں 7 ڈیز کا کہا گیا, جو میرا خیال ہے ہیلتھ ایشوز میں اس حوالے سے کافی زیادہ ڈیلے ہے. یہ وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ. دوسری بات یہ ہے کہ جب اب کیس کی فکسیشن کی, اب جب یہ آبجیکشن ریموو ہو چکا ہے, یہ کیس جلد سے جلد فکس ہونا چاہیے. میں آپ کو جیل رولز کی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے جیل کا ایک رول ہے, رول نمبر 1029. وہ رول یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی قیدی بیمار ہوگا تو یہ متعلقہ انچارج کی جیل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر کو آگاہ کرے, اس کا ٹریٹمنٹ کرائے. اگر وہ یہ ایسا نہیں کرتا تو دیٹ از اے کرمنل نیگلیجنس, یہ پینل کانسیکوینسز رکھتا ہے. اس کے متعلق اس سپرنٹینڈنٹ کے خلاف FIR ہو سکتی ہے. اور اسی طرح کا ایک کیس ایپلیکیشن دے رکھی ہے بشرا بی بی نے کہ بشرا بی بی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. مریم بلقیس نامی ایک انچارج ہے خواتین کی بیرک انچارج, اس کے بارہا بشرا بی بی نے کہا کہ میرا ٹریٹمنٹ کرایا جائے, میری آنکھ میں شدید تکلیف ہے, لیکن اس کو جانتے بوجھتے نظر انداز کیا گیا. اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اپریل میں جب پتہ نہیں کس طرح سے یہ بات ڈاکٹر تک پہنچی, پھر ان کا علاج کرانا پڑا, اور علاج بھی باہر سے کرایا گیا. الشفا آئی ہاسپٹل سے ان کی سرجری کرانی پڑی. اور یہ کیوں ایگریویٹ ہوئی, یہ بیماری کیوں بگڑی؟ یہ اس لیے بگڑی ہے کہ رول 1029 کی وائلیشن کی گئی. اس کے متعلق FIR کے لیے ہم تحرک کر رہے ہیں, ہم نے اپلیکیشن دے رکھی ہے. 22 سے گو ہماری خارج کر دی گئی ہے, اس کو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ چیلنج کر رہے ہیں. وہ ایک اور بڑی, یہ علی بخاری صاحب بتا رہے تھے کہ آج سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن آج سنی گئی, درخواست سنی گئی, اعتراضات ختم کر دیے گئے. عمران خان صاحب سے متعلق جو تھا ان کی درخواستوں سے متعلق ڈاکٹر عظما نے فائل کی تھی, بشرا بی بی کی درخواست تھی, اس کا بھی اعتراض ختم کر دیا گیا, اور اس کو آج سنا گیا. اور سننے کے بعد, آج اعتراض ختم کرنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر رپورٹ مانگ لی گئی ہے, اور رپورٹ سبمٹ کرنے کا اور وکالت نامے سبمٹ کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ وکالت نامے سبمٹ کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. تو یہ سارے کا سارا میسج آج ہوا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی. اب دیکھنا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد, یہ 1 ہفتے کا ٹائم کیوں دیا گیا ہے؟
1 हफ्ते का टाइम इसलिए दिया गया है जनाब वाला कि इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त थी, उस पर आज एतराज़ात ख़त्म किए गए हैं और उनकी क़ायदे तन्हाई उस पर एतराज़ात ख़त्म किए गए हैं। और इसके साथ साथ ये अपील चीफ जस्टिस ने सुनी है और याहिया अफरीदी साहब ने सुनी है। उज़ैर भंडारी और अली बुखारी जो हैं वो आए थे, उन्होंने पेश किए और ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी। और नैब के मुकदमात सारे के सारे मुंतकिल किए जा चुके हैं वफाकी गैरानी अदालत को, वो पहले ही इन्होंने कर लिए कि जनाब हम नहीं सुनेंगे। तो ये पिटीशन सुनने का मतलब क्या है कि हम, ये इशारा है, याहिया अफरीदी साहब ज़ाहिर है वो फील्ड मार्शल चला रहे हैं, याहिया अफरीदी साहब को, और कुछ भी नहीं है और इसके अलावा नथिंग। ये सारी चीज़ें मैसेज कन्वे किया जा रहा है और कि जनाब हम ये कर सकते हैं, वरना याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनको तो बहुत अरसे से कहा जा रहा है। तो इमरान खान साहब को मैसेज कन्वे कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, एक और नईम हैदर पंजोता को सुनवाइएगा जी स्टार्ट में कि नईम हैदर पंजोता ने आज क्या कहा इसी पे मोहसिन नकवी साहब के मामले पे, उनका मौक़िफ़ पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। किया गया, फैमिली तक को इतला नहीं दी गई, हालांकि रूल 795 कहता है कि फैमिली को बताना मकसूद है। इमरान खान की हेल्थ के ऊपर इतनी गफलत बरती गई कि आज आप देख लें कि हम सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एहतजाज हो, केपी हाउस के सामने, पार्लियामेंट के सामने, जिस जिस जगह पर आपने देखा, हमारे करने के बावजूद दरखास्तों के ऊपर समाअत तक तो दूर की बात, एप्लीकेशंस में दायर की और उसमें वकालतनामे तक लेने के अंदर हमें दुश्वारी पेश आती रही और हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जाकर हमें वकालतनामे मिले। 10-10 दफा हमारे वकला वहां पर गए हैं, फोकल पर्सन गए, सीनियर वकला गए हैं वकालतनामों के लिए और हर मंगल को हम जाते हैं, जुमरात को जाते हैं मुलाकात के लिए। मुलाकात तक जो अदालत इजाजत ना दे सके या इमरान खान साहब को मेडिकल बुनियादों पर शिफ्ट करने की इजाजत ना दे सके या उनकी जमानतें लगाने की उसके पास ताकत ना हो, तो फिर आप समझ जाइए कि मोहसिन नकवी ने जो कल बात की है वो 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के जो दावे किए जा रहे थे कि इससे मुल्क के अंदर बड़ी बेहतरी आ जाएगी, कल उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि किस तरह नौजवान जो है उनको दीवार से लगाया गया है, पूरे पाकिस्तान को दीवार से लगाया जा रहा है और अगर नौजवान ये उठेगा तो ये निज़ाम पलट देगा। तो लिहाजा नौजवानों की ख्वाहिशात को ऊपर अमल करना चाहिए, उनकी ख्वाहिशात को देखना चाहिए। नौजवान आज क्या मांगता है कि हमें कानून इंसाफ मिल जाए, मेरिट के ऊपर भर्तियां मिल जाए, रोजगार मिल जाए। $2000 एक आदमी अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है वो कमा सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर 5-6 लाख क्यों नहीं कमा सकता। यहाँ आम आदमी की तनख्वाह 30,000, 40,000, 50,000 वो भी पहले तो मिलती ही नौकरी और अगर मिल जाए तो इतनी है, इससे गुजारा हो जाता है। आज बिजली के बिल देख लें, आज आप देख लें कि किस तरह आटे का रेट है, 3,000 से आप किसान से नहीं लेते और आम आदमी को जब खरीदना पड़ता है तो वो 6,000 से भी नहीं मिलता। स्मगलिंग कौन करता है, किसने की है, क्यों नहीं इंडिपेंडेंट तहकीकात कराई जा रही। जो 11 कंपनियों को आपने ठेका दिया, इसके पीछे कौन है। मोहसिन नकवी साहब का खुद नाम आया, उनकी एहलिया का नाम आया दुबई लीज के अंदर, क्यों नहीं कार्रवाई हुई। मोहसिन नकवी अपने से एहतसाब करें, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। आप ही वजीर आला बन सकते हैं, आप ही वजीर दाखिला बन सकते हैं कि कौन सा हल्का है आपका, किस हल्के से आपने इलेक्शन लड़ा, कितने वोट लिए हैं आपने, किस क्वालिफिकेशन बेस के ऊपर आप आकर इंटीरियर मिनिस्टर बने हुए और आज आप लेक्चर दे रहे हैं अवाम को। जनाब देखें जी कि वाकई सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो कोलैप्स कर चुका है तो इसके ऊपर कब्जा किसका है, खुद से शिकवा कर रहे हैं। 5 अगस्त को बिल्कुल तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो अगवा किया गया था 5 अगस्त को, हम यौम स्याह मनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस दिन लायामल दिया जाएगा। सड़कों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा जब अदालतों के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं।